یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہرام کو اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر دیکھ کر آئینہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے بھاگ کر دروازے کی طرف جانا چاہا، مگر دروازے کو تو وہ پہلے ہی لاک لگا چکا تھا۔ دیکھیں، مجھ سے دور رہیں، ورنہ میں آپ پر اپنی عزت خراب کرنے کا الزام لگا دوں گی۔ آئینہ نے انگلی اٹھا کر اسے جیسے وارننگ دی تھی، مگر دوسری طرف بھی شہرام تھا۔ اس کی طرف قدم قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آتے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹاتے ہوئے کہنے لگا کہ ڈیئر آئینہ عالم، آج تو مجھے کوئی بھی تمہارے قریب آنے سے روک نہیں سکتا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ آئینہ کی تو ہوش و حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے شہرام سے اس قدر بے باکی کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اس حد تک بھی آ سکتا ہے۔ اس نے شہرام کو پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا، آپ اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہیں؟ میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ اتنا برا نہیں کیا جس کی سزا یہ مجھے دے رہے ہیں۔ شہرام پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس کے پاس آتے جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گناہ تھوڑی نہ کر رہا ہوں، بیوی ہو تم میری، آج نہیں تو کل ہمیں ایک ہی ہو جانا ہے، تو آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں اتنا خمار تھا کہ آئینہ کو تو لگ رہا تھا کہ آج وہ بچ نہیں پائے گی۔ گھر پر بھی کوئی نہیں آئینہ، آج ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہرام نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ رونے لگ گئی۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، قسم لے لیں آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اتنی بڑی سزا کی میں حقدار تو نہیں ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شہرام کو کیسے روکے، اور وہ رکنے کے موڈ میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو زبردستی بیڈ کے پاس لے آیا۔ اس نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر شہرام اس بار بھی اس کی یہ کوشش ناکام بنا گیا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر پھر سے بیڈ پر اسے لے کر بیٹھ گیا۔ مائی لو، تم مجھ سے گھبرا کیوں رہی ہو؟ دیکھو، ہم دونوں تو میاں بیوی ہیں نا، ہمیں کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت پیار سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور آئینہ مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، ابھی ہماری رخصتی بھی پورے 2 سال باقی ہیں۔ آپ مجھے جانے دیں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا اور میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ ہاں، لیکن میں اپنی جان لینے سے پہلے آپ کو بھی کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یوں بند کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں گے اور میں عام لڑکیوں کی طرح چپ کر کے بیٹھی رہوں گی؟ آپ کو جانے دوں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دادا کو بتاؤں گی۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ چپ چاپ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہے، تو فٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ شرٹ پہن چکا تھا اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار شہرام کے تاثرات اور احساسات بالکل ہی مختلف لگ رہے تھے۔ تو یہ ہے تمہاری بہادری؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ تو آئینہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ تم نے آج تک مجھے بہت ستایا اور میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، مگر آج میں نے سارے حساب بے باک کر دیے۔ ذرا شیشے میں خود کو دیکھو، اس وقت تم کیا لگ رہی ہو؟ اس کا تو منہ شوق کے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اسے 2 پل لگے ساری بات سمجھنے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے تھے؟ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مذاق نہیں، اسے پرینک کہتے ہیں۔ تم بھی تو میرے ساتھ یہی کرتی آئی ہو، اور 2 دن پہلے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا نا؟ نہیں؟ آئینہ نے مشکل سے خود کو سنبھالا۔ شہرام مذاق کر رہا تھا یہ جان کر اس کے دل کو سکون پہنچ گیا، ورنہ وہ تو سچ سمجھے بیٹھی تھی اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ شہرام ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ لڑکا ہے، اس حد تک نہیں جا سکتا، اور شکر ہے کہ یہ مذاق ہی تھا، ورنہ شہرام کا یہ بدلا ہوا روپ وہ ہرگز بھی برداشت نہ کر پاتی۔ اس نے واپس مڑ کر اس کے سینے پر 2 مکے مارے اور کہا کہ میں کچھ اتنا بڑا بھی نہیں کیا تھا جتنا بڑا آپ کر رہے تھے۔ شہرام نے مصنوعی حیرانی سے اسے دیکھا۔ آر یو سیریس؟ تم نے کچھ نہیں کیا تھا؟ ذرا 2 دن پرانی یادداشت کنگالو یا میں تمہیں یاد کرواؤں۔ آئینہ کو تو یہی لگا تھا کہ وہ 2 دن سے لے کر اب تک چپ ہے، تو یہ بات بھول گیا ہوگا، لیکن وہ نہیں بھولا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے کی تو بات تھی جب اس نے شہرام کے ساتھ پھر سے ایک مذاق کرنے کا سوچا،
اگرچہ اسے باقی سب نے بہت ڈرایا دھمکایا کہ اس بار کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، لیکن وہ آئینہ ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ شہرام اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا، اور یہ بات سارے گھر والے جانتے تھے، اور انا کے لیے تو یہ پلس پوائنٹ بن گیا تھا کہ وہ آسانی سے اپنے منصوبے پر عمل کر سکے۔ لیکن اس بار اس کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، اور سب نے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ بقول وانیا، آئینہ اس بار جو تم کر رہی ہو وہ بہت زیادہ ہی، اور اگر شہرام بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں تو شاید کچھ نہ کہیں، مگر ہم سب کے ساتھ بہت برا ہوگا، اس لیے اس بار اس پرینک میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ فوزیہ نے بھی اس کی حمایت کی تھی، اور عادل وہ تو تھا ہی صدا کا ڈرپوک، وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ مل گیا۔ شہرام بھائی کو پتا چلا کہ میں بھی شامل تھا تو انہوں نے میری پاکٹ منی بند کر دینی ہے، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ اس نے غصے سے ان تینوں کو دیکھا اور بولی، بھاڑ میں جاؤ تم تینوں، تم جیسے دوستوں سے تو دشمن بھلے۔ اس نے جو سوچ رکھا تھا وہ ہرگز بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ شہرام کی وجہ سے اسے دادی جان سے بہت سخت یہ ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی، اور بدلہ تو وہ لے کر رہتی، وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ رات کو سب سو گئے تو 12 بجے کے قریب وہ شہرام کے کمرے کے پاس آئی، آہستگی سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر قدم رکھ دیے۔ دل کو دھڑکا بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ آئینہ حوصلہ رکھ، شہرام کی چائے کے کپ میں جو 2 نیند کی گولیاں ملائی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے تو تھی کہ وہ اٹھ کر نہ بیٹھ جائے۔ 2 منٹ وہیں کھڑی وہ تسلی سے شہرام کے سونے کا، گہری نیند میں ہونے کا یقین کرتی رہی، پھر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ اس کے پاس جا کر آئی لائنر سے اس کی بڑی بڑی سی مونچھیں بنا دی، اور یہ آئی لائنر واٹر پروف تھا۔ شہرام خان، تم بھی سوچو گے کہ کس بلا سے پالا پڑا ہے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی اور وہاں سے شیشہ بھی ہٹا دیا۔ شہرام اگلی صبح اٹھا تو معمول کے مطابق واش روم میں گیا۔ جو ہی ہاتھ منہ دھونے کے لیے سامنے شیشے میں دیکھنا چاہا تو شیشہ تھا ہی نہیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا باہر آیا کہ کسی ملازم سے پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ آئینہ سے ٹکرا گیا، اور جو اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے کچھ مشکوک انداز میں دیکھا، اور اس کی شکل دیکھ کر آئینہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہی تھی کہ آپ سے ٹکرا گئی، بلکہ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ٹکرائے ہیں، آپ تو بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آئینہ بولتی چلی جاتی، شہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آئینہ نے جان بوجھ کر ہمدردی دکھائی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے آپ کو؟ شہرام نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ہاں، میرے کمرے میں شیشہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے اتار لیا۔ آئینہ نے معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، جی وہ اصل میں کل صفائی کرتے ہوئے ملازمت سے شیشہ گر کر ٹوٹ گیا تھا، اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو مطمئن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شہرام ناشتہ دفتر میں ہی کیا کرتا تھا، اس کے کپڑے بدلے اور گاڑی میں بیٹھ کر دفتر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی پار کی تو آس پاس لوگوں کو ہنستے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ شک میں پڑ گیا کہ یہ سب مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں۔ پھر کندھے اچکاتا ہوا اپنے آفس کی بلڈنگ کی طرف چلا آیا تو چوکیدار بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، اور یہاں تک کہ جب وہ دفتر داخل ہوا تو سب ملازم ہی اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہرام اپنے غصے سے سب کو دیکھا۔ آج تک دفتر میں کسی ملازم کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اسے بات بھی کرے، لیکن اب سبھی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش میں ناکام ہوئے جا رہے تھے۔ تبھی اس کی سیکرٹری بھاگ کر اس کے پاس آئی اور کہا، سر یہ آپ کیا لگ رہے ہیں؟ شہرام نے کنفیوز ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو اس نے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ اوپن کر کے شہرام کے سامنے کر دیا، اور وہ تو اپنے آپ کو دیکھ کر اچھل ہی پڑا تھا۔ آئی لائنر سے لگی بڑی بڑی مونچھیں کوئی بھی دیکھتا تو لازمی ہنستا، اور یہ حرکت کس کی ہو سکتی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ساری میٹنگز کینسل کرتا فوراً سے منہ دھو کر وہ گھر کی طرف چل دیا۔ آج تو اسے اچھے سے پوچھ کر ہی رہتا۔ گھر پہنچا تو وہ اپنے بھائی کو بڑے مزے سے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ شہرام کو دیکھ کر اچانک ہی چپ کر گئی۔ لگتا ہے اب یہ مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے اختیار کھڑے ہو کر بولی۔ شہرام نے اسے کچھ نہیں کہا اور چپ کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سوچ سمجھ کر
آئینہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور 2 دن اس نے خاموشی سے گزار دیے. اور اب کی بار اس نے جو بدلہ لینے کے لیے پرینک کیا تھا اس نے تو سچ میں آئینہ کی جان ہی نکال دی تھی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے یوں بھی تنگ کر سکتے ہیں. اس نے کھڑے ہوتے ہوئے شہرام کو پیچھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی. شہرام نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا اور سوچنے لگا اب یہ میرے ساتھ کوئی بھی مذاق کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی. اور واقعی میں آئینہ اتنا ڈر چکی تھی کہ اب وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ دوبارہ کوئی مذاق یا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی. چند دن ہی گزرے تھے جب شہرام کے کھانے پر دادا ابو نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہرام اور آئینہ کی رخصتی کا سوچ رہے ہیں. باقی سب کو تو کوئی حیرت نہیں ہوئی لیکن شہرام اور آئینہ کا تو حیرانی کے مارے منہ ہی کھل گیا. دونوں نے کھانے سے ہاتھ روک دیا تھا. دیکھو بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان دونوں کو نکاح کر کے ہم الگ الگ زندگی گزارنے دے رہے ہیں. جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو رخصتی میں بھلا کیا مذائقہ. ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. دادی ماں کے کہنے پر بڑوں نے سر ہلا کر اپنی رضامندی دے دی جبکہ وہ دونوں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. مگر دادی جان آپ نے تو 2 سال بعد کی رخصتی کا کہا تھا. شہرام نے جیسے آئینہ کے جذبات کو زبان دے دی. دادی نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ جو ہنگامہ اور مذاق کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے پھر رہے ہو مجھ تک خبر نہیں پہنچتی ہوگی؟ جب تم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارا تو کرو شادی اور جو مرضی کرتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. انہوں نے معنی خیز انداز اپنایا تو نوجوان پارٹی منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی. سب کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے اور وہ کمرے میں آ گیا تھا. تبھی آئینہ دستک دیے بغیر آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی. مجھے آپ سے شادی ہرگز نہیں کرنی. وہ اس کی طرف مڑا. اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بد زبان لڑکی کو بیوی بنانے کا. آپ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئے تب بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. آئینہ نے اگلا بار کیا. شہرام بھی کہاں چپ رہنے والا تھا. اگر میں دنیا کا آخری لڑکا ہوا تو میں مرنا قبول کروں گا بجائے اس کے کہ تم سے شادی کروں. آئینہ ایک لمحے کو چپ ہوئی اور اپنے آپ کو سمجھانے لگی. بات غصے اور لڑ جھگڑ کر نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا. پھر وہ اپنا لہجہ ذرا بدل کر بولی دیکھے نا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ مجھ سے تو بہتر ہے کہ ہم دونوں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. شہرام نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سر ہلایا. ہاں یہ بات تم نے اچھی کہی. زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تمہاری کوئی بات پسند آئی ہے. عقل کی بات کی تم نے. آئینہ کو تو بہت تب چڑھی مگر وہ الٹا جواب دے کر معاملات بگاڑنا نہیں چاہتی تھی. وہ کیا ہے کہ میں بچپن سے ذہین ہوں بس آپ کو ہی نہیں پتا چلا. اس نے دانت کچکچاتے ہوئے بدقت تمام مسکرا کر کہا. شہرام نے سوچتے ہوئے کہا فی الحال مجھے تو ایسا کوئی آئیڈیا نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنا پر ہم یہ شادی روک سکیں. تمہارے ذہن میں ہے کوئی تو بتاؤ. آئینہ نے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہا. میرے ذہن میں ہلکا پھلکا سا کچھ تو آ رہا ہے لیکن میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی. وہ شہرام کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے پلان کے بارے میں سوچنے لگی. اب تم کیا کرو گی آئینہ؟ اب تو تمہاری شادی ہو کے رہے گی. بھنگڑے ڈالتے ہوئے ارم نے کہا تھا اور وہ تڑپ کر مڑی تھی. سیانے کہتے ہیں کہ بندے کی زبان اچھی نہ ہو تو اسے منہ سے کوئی بات ہی اچھی نکال لینی چاہیے. ارم ڈانس کرتے کرتے رک گئی اور ہاتھ سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو پھر تم پہ اتنے سالوں بعد کوئی شادی آ رہی ہے اور تم وہ بھی نہ ہونے تو. آئینہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر 2 ہاتھ پھیلاتے ہوئے سیدھا لیٹ گئی اور کہنے لگی ہاں یہ شادی تو ہرگز نہیں ہوگی. نہ میں راضی ہوں اور نہ وہ. ارم اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے برابر میں لیٹ کر پھر کونی کے بل اٹھتے ہوئے کہنے لگی او بی بی ہوش کی دنیا میں آؤ. شادی ہم لوگوں کی آلریڈی ہو چکی ہے اب صرف رخصتی باقی ہے. آئینہ نے لاپرواہی سے ہاتھ جلائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کی شادیاں ٹوٹی ہیں. ایک میری بھی ٹوٹ جائے گی تو کیا. اس نے تو بے پرواہی سے کہا تھا لیکن ارم دل پر ہاتھ رکھ گئی. اتنی بڑی بات تو تم نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دی. خدا کا خوف کرو. آئینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. یہ دیکھو میرے بندے ہاتھ ہیں. میں مزید لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں.
مجھے ڈھیر سارا سوچنا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو بہتر ہے مجھ سے بات مت کرنا۔ ارم نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اس بندی کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا خاصا شہرام بھائی اس کو ملے اور یہ ہے کہ رشتہ توڑنے کے چکروں میں، خدا ہی اس کو ہدایت دے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ وہ سوچوں میں کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتا ہی نہیں چلا۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی۔ شہرام نے شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو صبح صبح میرے سر پر نہ سوار ہو جایا کرو، سارا دن پھر میرا برا ہی گزرتا ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو آئینہ اس طنز پر اسے اچھا خاصا سنا دیتی، لیکن ابھی اسے شہرام سے کام نکلوانا تھا، اس لیے اسے برداشت کرنا تھا۔ لہٰذا خاصے میٹھے لہجے میں کہنے لگی، میں نے آئیڈیا سوچ لیا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ جان چھڑانے والے لفظ پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ شہرام ٹائی باندھ کر اس کی طرف مڑا۔ ہاں بتاؤ، میں کیسے تم سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں؟ اس نے بھی جوابی وار کیا تھا۔ آئینہ پرجوش ہو کر اسے بتانے لگی، دیکھیے سب سے سمپل حل تو یہی ہے کہ آپ دادا جان کو بتا دیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ شہرام نے اسے وہیں پر روک دیا۔ بات سنو، میں کیوں دادا جان کی بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنوں؟ میں پھنسوں اور تم بچ جاؤ؟ واہ بھائی واہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئینہ نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ پتا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی بھی میرے لیے قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے پورا پلان تو سن لیں۔ شہرام نے ہاتھ باندھتے ہوئے فرصت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ، لیکن تھوڑا جلدی، مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ آئینہ نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کے پاس آتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگی، پورا پلان یہ ہے کہ آپ بھی کسی کو پسند کر لیں اور پھر ہم مل کر میرے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ لیں گے۔ اس طرح ہم دونوں ہی دادا جان کے سامنے اپنی بات رکھ دیں گی کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ہم دونوں سے زبردستی نہیں کر پائیں گے۔ کیسا لگا آپ کو میرا آئیڈیا؟ اپنی بات کے اینڈ پر وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی تھی جیسے شہرام اس کی ابھی تعریف کر دے گا، مگر اس نے تو شاید دھیان سے سنا بھی نہیں تھا۔ بہت فضول، تمہاری طرح، کہہ کر وہ کمرے سے باہر ہی نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ آپ ایک بار سوچے تو صحیح، اس نے منت کی۔ شہرام نے اچھا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، ابھی تو یہاں سے ہٹو پیچھے۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور وہ واپس اندر چلی آئی۔ ویسے یہ دادا جان کو بھی کیا سوچی تھی کہ ہمارا بچپن میں نکاح کر دیا؟ بندہ پوچھے تب آپ کو کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ملا تھا جو اس فضول بندے کو میرے سر باندھ دیا؟ سیراب خان کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑے بیٹے ولی خان کی 4 اولادیں تھیں، سب سے بڑا شہرام، پھر عادل، پھر آنیہ اور آخر میں فوزیہ، جبکہ بہرام خان کی 2 بیٹیاں تھیں، آئینہ اور ارم۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں بہت سلوک اور اتفاق تھا، یوں یہ گھرانہ خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ شہرام اور آئینہ بھی چھوٹے ہی تھے جب سیراب خان، جن کو سب ادا جان کہتے تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے التجا کی کہ وہ جاتے ہوئے اپنی آخری خوشی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ شہرام اور آئینہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اس وقت آئینہ 10 سال کی تھی اور شہرام 12 سال کا۔ رخصتی ان دونوں کے بڑے ہونے پر قرار پائی تھی۔ یہ شاید ان دونوں کے نکاح کا کمال تھا کہ یا کوئی معجزہ کہ ادا جان دن بدن صحت یاب ہوتے گئے۔ آئینہ اور شہرام کی شروع دن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں تو جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے اور پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کبھی آئینہ اس کے ساتھ مذاق کرتی تو کبھی وہ بدلہ لے لیتا، اور جب کبھی وہ پہل کرتا تو آئینہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ ہر وقت وہ لڑتے ہی رہتے تھے، اس لیے ان دونوں کو ہی لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آئینہ نے BA کیا، تب تک شہرام تعلیم مکمل کر کے ادا جان کا بزنس سنبھال چکا تھا۔ ادا جان سمیت گھر میں سبھی یہی چاہتے تھے کہ اب ان دونوں کی رخصتی بھی طے پا دی جائے، لیکن شہرام نے دادی جان سے 2 سال کا وقت لیا کہ تب تک آئینہ اپنا ماسٹر کمپلیٹ کر لے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں جنگ کا جو سما تھا اس کو دیکھتے ہوئے ادا جان نے اپنے فیصلے میں ترمیم کی اور فوری طور پر رخصتی کا کہہ دیا، جب ان دونوں کے لیے پریشان کن تھا۔ شہرام آفس آیا تو کافی دیر تک آئینہ کی باتوں پر غور کرتا رہا،
پھر سوچا کہ ویسے آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں ہے. آئینہ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ میں کوئی ڈھنگ کی لڑکی خود ہی تلاش کر لوں. تھوڑی سی ناراضگی ہی مول لینی پڑے گی نا. میری زندگی تو باقی کی سکون سے گزرے گی. کیا کروں؟ کیا اپنے آفس میں کوئی لڑکی دیکھوں یا پھر اپنے سوشل سرکل میں؟ آفس میں نظریں دوڑانے لگا. پھر فوراً ہی سوچ آئی کہ سب کیا سوچیں گے کہ پاس لڑکیوں کو تاڑے ہیں. نگاہوں کا رخ جلدی سے بدل کر کام کی جانب مبذول کر لیا. دوسری طرف آئینہ اپنے اس پلان پر پکی ہو چکی تھی، اس لیے چپ چاپ جا کر ارم کے ساتھ ماسٹرز میں ایڈمیشن بھی لے آئی. جب امی کو پتا چلا تو انہوں نے اسے دادا دادی کی عدالت میں بھیج دیا. تم نے کس سے پوچھ کر اپنا داخلہ بھجوایا؟ دادی نے کہا. غصے سے پوچھا اور وہ اس کی شادی کی تیاریاں کرنا چاہ رہی تھی اور وہ تھی کہ جا کر ایڈمیشن لے لیا. ایک لمحے کے لیے آئینہ نے سوچا کہ کس پر الزام ڈالے اور شہرام سے بہتر کون ہو سکتا تھا. میں نے شہرام کے کہنے پر داخلہ لیا کیونکہ اسے پڑھی لکھی لڑکیاں پسند ہیں. جتنی معصومیت سے وہ کہہ رہی تھی اگر شہرام یہاں پر ہوتا تو اسے اتنے دھیمے لہجے میں بولتے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جاتا. شہرام کا نام سن کر دادا جان نے کہا اگر تو اسے شہرام نے کہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دادی نے بھڑک کر دادا جان کی طرف دیکھا. آپ کو تو بس پوتے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. بس اس نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. دادا پوتی دونوں سن لیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ آگے نہیں پڑے گی اور ان دونوں کی رخصتی کی جلدی ہی کوئی ڈیٹ فائنل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر باقی بچوں کا بھی سوچنا ہے. دادی کو رخصتی پر ڈٹے دیکھ کر وہ جلدی سے ادا جان کے پاس بیٹھ گئی. دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا پوتا مجھے تانے دے کہ میں اس کے مقابلے میں کم پڑھی لکھی ہوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کرا دیں میری جلدی سے شادی اور رہنے دیں مجھے ان پڑھ. رخصتی اور میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی جو میری پڑھائی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے گی. پلیز مان جائے نا. وہ دادا جان کے گھٹنوں سے لگی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی تو ان کو بھی ترس آ گیا. بیگم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اچھا بھائی اب لڑکی کی خواہش ہے تو پڑھ لے، فی الحال رخصتی والے ٹاپک کو کچھ دنوں کے لیے بھول جاتے ہیں. وہ بہت خوش ہو کر نعرے لگاتی ہوئی دادا دادی کے کمرے سے نکلی تھی. ارم نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا. تم تو پڑھائی سے خار کھاتی ہو، جہاں تک مجھے تمہارا پتا ہے تم ایوریج سے بھی نیچے کی اسٹوڈنٹ رہی ہو، تو یہ یونیورسٹی جانے کی کیوں پڑ گئی؟ آئینہ نے مسکراتے ہوئے بولی میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی میں بڑے پیارے پیارے لڑکے ہوتے ہیں، تو بس میں کوئی لڑکا پسند کروں گی اور اپنی جان اس شہرام کے بچے سے چھڑواؤں گی. ارم نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھا. خدا کے لیے آہستہ بولا کرو، ابھی کسی نے سن لیا تو تمہارے سارے پلان یہی کے یہی رہ جائیں گے اور اسی وقت تمہارا بازو پکڑ کر تمہاری رخصتی شہرام بھائی کے کمرے میں کر دی جائے گی. آئینہ نے جلدی سے منہ پر انگلی رکھی. بس تمہیں اپنا پلان بتایا، خبردار جو باقیوں کے سامنے زبان بھی کھولی تو. خوشی خوشی وہ اپنے کمرے میں آ کر یونیورسٹی کا پراسپیکٹس دیکھنے لگی. مجھے کون سا پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے جو میں مشکل کتابیں رکھوں؟ میں تو سب سے آسان کتابیں رکھوں گی. شہرام کو اس کی یونیورسٹی جانے کا پتہ چلا تو ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی. بڑے دنوں بعد اسے آئینہ کو تنگ کرنے کا خیال آیا تھا. اس نے وہ فارم دیکھا جو آئینہ نے فل کیا تھا، ایم.اے. اردو. آئینہ نے وہ فارم اسے دے دیا تھا کہ جا کر وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائے. یونیورسٹی جانے سے ایک دن پہلے جب سبھی ڈنر پر اکٹھے تھے تو دادا جان نے آئینہ کو مخاطب کرتے ہوئے نئی خواہشات کا اظہار کیا. پھر پوچھنے لگے کہ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم نے کون سے مضامین رکھے ہیں. اس سے پہلے کہ آئینہ ایم.اے. اردو کہتی شہرام بول اٹھا. ادا جان یہ M.B.A. کرنا چاہتی ہیں. اس نے M.B.A. کا فارم فل کر کے بھیجا تھا. کہہ رہی تھی کہ اسے بزنس میں آنا ہے، اپنے بابا کی طرح اور میری طرح. آئینہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. شہرام کی آنکھوں میں مستی ناچ رہی تھی جیسے کہہ رہا اب بتاؤ. ادا جان نے کچھ پریشانی سے آئینہ کو دیکھا. بیٹا تم اتنی مشکل کتابیں پڑھ تو لو گی نا؟ آئینہ نے مسکراتے ہوا کہا. جی کیوں نہیں ادا جان، اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ M.B.A. نہ کروں. دل ہی دل میں وہ کہنے لگی میں نے تو وہاں پر اپنے لیے کوئی لڑکا دیکھنے جانا ہے، میں نے کون سا اول پوزیشن لینی ہے جو میں ٹینشن لوں. شہرام خان تمہارا تو یہ پلان فیل کیا. شہرام کو خاصی حیرانی ہوئی تھی. اس کا تو خیال تھا کہ وہ سب کے سامنے منع کر دے گی
لیکن اس نے تو ہنسی خوشی قبول کر لیا تھا کہ وہ MBA ہی کرے گی۔ اس حرکت کا بدلہ آئینہ نے اسی رات ہی لے لیا تھا۔ شہرام کے نمبر سے اس کے ایک دوست کو میسج کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب جانے اس بندے کی کوئی بہن بھی تھی یا نہیں، لیکن اس نے تو اپنی طرح سے تکا لگا لیا تھا اور دعا کر رہی تھی کہ یہ کامیاب ٹھہرے۔ جب شہرام کو اپنے دوست کو وضاحت دینی پڑے گی تب اسے پتا چلے گا کہ اسے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کر کے اس کو سکون مل گیا تھا، اس لیے وجہ سے یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ ادا جان نے شہرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ صبح آفس جاتے ہوئے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا کرے گا اور واپسی آئینہ خود ہی آ جایا کرے گی۔ اگرچہ وہ لڑکیوں کو اتنی آزادی دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اب زمانہ بدل رہا تھا تو انہوں نے بھی سوچا کہ اب بچوں کا زمانہ ہے تو جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ یوں آئینہ اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی بنی جو یونیورسٹی جا رہی تھی، اور اپنے اس اعزاز پر وہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے کہ وہ K2 سر کرنے جا رہی ہے۔ شہرام نے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا اور آفس آ گیا۔ ایک ضروری میٹنگ کے بعد جو ہی اپنے کیبن میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیضان کی کال موصول ہوئی۔ وہ اس بندے کو اپنی ایک دو کلائنٹ کے تھرو جانتا تھا اور ان کی اتنی گہری دوستی تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کال کرتا، اس لیے وہ اس کے کال آنے پر خاصا حیران ہوا تھا۔ اور دوسری طرف سے جو بات فیضان نے کی تھی اسے سن کر تو شہرام کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ فیضان نے سلام دعا کے بعد سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا تھا، شہرام بھائی، آپ نے جو مجھے میسج کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سیریس ہیں؟ شہرام نے الجھن سے پوچھا، کیسا میسج؟ میں نے تو تمہیں کوئی میسج